أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب ڈاکٹر فیروز صاحب اور ہمارے مخلص میزبان جن کے ہاں میں اکثر آتا ہوں اور کئی دن رکتا ہوں، محترم دوست ڈاکٹر عالمگیر صاحب، پٹھیا گھاٹ ڈسٹرکٹ کٹیہار اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ لوگوں کی چاہت، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا خلوص ہی تھا کہ میں آپ کے روبرو اور آپ کے سامنے ہوں، ورنہ میں پرسوں اٹاوہ کی طرف اور لکھنؤ کی طرف جانے کا پورا عزم کر چکا تھا، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ کچھ غلط فہمیاں تھیں، ڈاکٹر فیروز صاحب اور ہماری جماعت کے بہت ہی بزرگ اور معزز شخصیت مولانا اسرائیل سلفی حفظہ اللہ کے ذریعے ابھی ہم جس روم میں تھے، مولانا انعام الحق مدنی حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار کے ساتھ بیٹھ کر بہت ہی اچھی فضا میں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان غلط فہمیوں کو دور کر لیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس بھائی چارے کو اور جماعتی اس محبت کو اب کسی کی نظر نہ لگنے پائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فیس بک پر بھونکنے والوں سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہکانے والوں سے ہم کو، ہماری جماعت کو اور ہمارے بھی خواہوں کو سب کو اللہ رب العالمین سترک رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً میں نے ایک پروگرام دیا تھا آپ کا ولی پور میں گیا بھی تھا، وہاں 9 بجے میں پہنچ بھی گیا تھا، وہاں میں نے کھانا بھی کھایا تھا، ناشتہ بھی کیا تھا، لیکن کچھ علماء کی زہریلی تقریروں نے جو ٹوٹل میرے خلاف ہو رہی تھیں اور پورے بستی کو اکسایا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ابھی اتنا اکسا دیں گے کہ اس پوری قوم ہم پر ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کئی مرتبہ کمیٹی کے لوگوں سے کہا کہ آپ ان کو روکیے، نہیں روک پائے۔ میں نے کہا کہ میں اب گالیاں سننے نہیں آیا ہوں، میں وہاں سے
علاقے کا نیا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن میرا یہاں کوئی نہیں ہے، نہ رشتہ دار یہاں ہے، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں، ڈر ہمیں بھی ہے۔ اس لیے جو میری عقل نے اور جو میرے ذہن نے بہتر سمجھا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرے دماغ کا، میری عقل کا قصور ہو، بہرحال جو اس وقت میرے دل میں آیا میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے بھائیوں، یقیناً ولی پور کے لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت اچھی مہمان نوازی کی، لیکن ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین اس غلط فہمی کو بھی ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ مل جل کر کام ہوگا، جماعت کے لیے کچھ دبنا ہوگا، جھکنا ہوگا تو جھکا بھی جائے گا، دبا بھی جائے گا، کیونکہ پیڑ جو جھکے ہوتے ہیں وہی پھل دیا کرتے ہیں، جو اکڑے ہوتے ہیں وہ کاٹ کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھکنے کی، جمعیت و جماعت کی خاطر نرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری جمعیت و جماعت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آج میں ایک ایسے ٹاپک کو آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں جو ٹاپک میں نے بہار کی سرزمین پر ابھی تک پیش نہیں کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نیا کوئی ٹاپک ہے، باتیں آپ اپنے علماء سے سنتے ہیں، وہی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کہنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے۔ کمپنی جب کوئی گاڑی نکالتی ہے، 4 ویلر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی نکالنے کے بعد اس گاڑی کو کیسے چلایا جائے، کس گیئر میں چلایا جائے، کس طریقے سے چلایا جائے، اس کی ایک گائیڈ بک بھی دیتی ہے گاڑی کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہی یہ گاڑی بنائی ہے تو اس گاڑی کو چلانے کے اصول اور ضابطے بھی ہم ہی نے بنائے ہیں۔ یہ گاڑی جب ہمارے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے پر چلاؤ گے تو یہ گاڑی چلے گی، اور اگر اس گاڑی کو ہمارے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے پر نہیں چلاؤ گے تو ایکسیڈنٹ کر دو گے اور یہ گاڑی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا، رچایا، بسایا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، تو اس دنیا میں رہنے، اس دنیا کو چلانے کے اصول اور ضابطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اس دنیا میں تم اس طریقے سے رہو جس طریقے سے ہم نے دنیا کو چلانے کا طریقہ بتایا ہے اور رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اس دنیا میں ہم چلیں گے اور اس دنیا کو چلائیں گے تو اس دنیا میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور اگر ہم اس سے منحرف ہوئے، اگر ہم اس سے ہٹے تو اس دنیا کو بھی تم برباد کر لو گے، اور چونکہ یہ دنیا ایک گاڑی کی طرح ہے، اس دنیا میں بیٹھ کر چلانے والے ڈرائیور کی حیثیت سے تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا کے سلسلے میں پہلا جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ یہ بتایا ہے کہ تم دنیا کو کیا سمجھو گے اور دنیا کی حیثیت کو پہلے اپنے ذہن میں رکھو۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے ساری دنیا کے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا سچا ہے؟ آگے دیکھیے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی دنیا جو تم دور سے بہت خوبصورت دیکھ رہے ہو، بہت حسین دیکھ رہے ہو، بہت اچھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہی چیزوں کو جو عیش و آرام کی چیزیں ہیں انہی کو تم سب کچھ سمجھنے لگتے ہو۔ ہمارے گھر میں فریج بھی ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں عیش و آرام کی ساری چیزیں ہونی چاہیے، بری نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن دھوکے میں مت آ جانا کہ یہی چیزیں آرام دہ ہیں، یہی چیزوں سے تمہیں سکون مل سکتا ہے۔
اے سی خریدنا اور گھر میں لگانا غلط نہیں ہے، فریج گھر میں لگانا غلط نہیں ہے، لیکن ان چیزوں سے دھوکہ کھا جانا کہ یہی چیزیں آرام دے سکتی ہیں اور کوئی نہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ بہت سے گھروں میں فریج ہے لیکن فریج کا پانی آپ نہیں پی سکتے ہو، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ٹھنڈا پانی تمہارے سانس کی مرض میں، تمہاری لنگز پرابلم میں مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ غور کرو کہ فریج کو تم نے آرام دینے کی چیز سمجھی تھی، لیکن اس فریج کا پانی تم نہیں پی سکتے ہو، اس فریج میں رکھی ہوئی ٹھنڈی چیزیں تم نہیں کھا سکتے ہو۔ ایئر کنڈیشن کو تم نے آرام دہ چیز سمجھ کر اپنے گھر میں لگا تو لیا، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، تمہیں لنگز پرابلم ہے، تمہیں سانس کی بیماری ہے، تمہارے پھیپھڑوں میں پرابلم ہے، تم اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ چیزیں بری نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے خریدو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں پر تم بھروسہ کر بیٹھو اور دھوکے میں آ جاؤ کہ یہی ساری چیزیں ہمیں آرام دے سکتی ہیں۔ نہیں، کتنوں کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا، گوشت نہیں کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہو، وہ نہیں کھا سکتے ہو، ابلی ہوئی سبزیاں کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، پرہیز بتا دیا۔ تو پہلی چیز کی طرف کیا اشارہ کیا؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا میں جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان کو استعمال کرو، ان کو اپنے فائدے کے لیے لاؤ، ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تم دھوکے میں مت آ جانا۔ اور پھر اللہ نے، بچوں بولو نہیں، اے بیٹا بیٹا ان سے کہو یہ شور مت کرو، بیٹھنا ہو تو بیٹھو، نہیں تو چلے جاؤ۔ اور دوسری چیز پھر اللہ کے سلسلے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ کے بارے میں بھی، اللہ کے سلسلے میں بھی کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، ہوتا تو اس کے سامنے گناہ ہوتے ہیں، پھر آدمی کو عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اسرائیل اتنا فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ کو مسلمانوں اور ایمان والوں کا برا کیوں نہیں لگ رہا ہے، اور اسرائیل کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ظالموں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سلسلے میں بھی کوئی تمہیں شیطان دھوکے میں ڈال دے۔ اللہ ہے، ظالموں کو مہلت دے دیتا ہے، شاید سنبھل جاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ تم جاؤ گے کہاں، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ جیسے مچھلی کا شکار جب کوئی آدمی کرتا ہے اور ڈور ڈال دیتا ہے، مچھلی لے کے بھاگتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہم نے غذا حاصل کر لی، وہ لے کے بھاگتی ہے، اور مچھلی کا شکاری ڈور کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مچھلی پھنس تو چکی ہے، بھاگے گی تو کہاں تک بھاگے گی، آخر ڈور تو ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، ہم کھینچ لیں گے۔ تو پہلے مچھلی کو تھکاتا ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے تو آسانی سے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ بھی ظالموں کو مہلت دیتا ہے، جاؤ بھاگو، دنیا میں کرو گنڈا گردی، کرو مکاری، کھاؤ سود اور بیاس، کھاؤ حرام کاری کرو، جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو ہمارے ہی ہاتھ میں۔ تو پہلی چیز یہ دنیا کی حیثیت کو سامنے رکھو کہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ادھر بھی وہی چیز ہے، تھوڑا سا فرق۔ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی دور سے کوئی چیز بہت اچھی نظر آتی ہے، قریب جا کر دیکھو تو کیسا لگتا ہے۔ دنیا کی حیثیت ایسے سمجھو جیسے کسی نے واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے کسی سے شادی کی بات چلی، لڑکے کی یا لڑکی کی، اور بات آگے بڑھتے بڑھتے معاملہ شادی تک پہنچ گیا،
لڑکی دور کی رہنے والی ہے. لڑکے نے اس سے کہا کہ اپنا فوٹو بھیجو, ہم ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. لڑکی نے کہا تم بھی اپنا فوٹو بھیجو, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. اور لڑکی نے اپنا فوٹو بھیج دیا. لڑکے نے دیکھتے ہی اس کا دماغ خراب, ماشاء اللہ کیا خوبصورت, ہاں مجھے ڈن پک. اور لڑکی نے فلٹر پر سیٹ کر کے اپنا فوٹو بنا کر بھیج دیا. فلٹر میں بالکل رات کی طرح یا کوئلے کی طرح کالی لڑکی بھی آپ کو دودھ کی جیسی سفید نظر آئے گی. اب اس نے بھیج دیا اپنا فوٹو, لڑکا دیکھ کے ماشاءاللہ بہت اچھا, ہمیں ڈن. ادھر لڑکے نے اپنا بھی فوٹو بھیج دیا. لڑکی نے کہا ڈن. اور جب بارات آئی, نکاح ہوا, اور جب ودا ہوئی اور رخصتی ہوئی, پہلی رات تو لڑکے نے دیکھا میک اپ لگا ہوا تھا ٹھیک. جب صبح ہو کر اس کی بیوی نے غسل کیا, نہائی دھوئی اور شوہر کے سامنے آئی, تب شوہر ڈر گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا. بالکل یہی, دور سے بہت اچھی نظر آتی ہے اور قریب سے آ کر دیکھو تو بڑی خطرناک ہے. یہ ہم کس چیز میں دھوکے میں تھے؟ کبھی بمبئی گئے ہو؟ جاؤ, سمندر کے علاقے پہ ضرور جائیے گا, جوہو چوپاٹی, اور 1-2 کلومیٹر کی دور سے سمندر پر دیکھیے گا. 2 کلومیٹر, 1.5 کلومیٹر, 1 کلومیٹر کی دوری پر سمندر کے ارد گرد جو بالو پڑی ہوتی ہے, ریت, آپ دیکھیں گے دور سے وہ بالو بھی پانی نظر آئے گا آپ کو, اور جب قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ پانی نہیں ہے, یہ تو بالو ہے, ریت ہے. یعنی دور سے جو چیز پانی نظر آ رہی, قریب آ کر دیکھا تو وہ بالو یعنی ریت ہے. دنیا دور سے بہت خوبصورت نظر آتی ہے, لیکن قریب سے جا کر دیکھو تو بہت بری, اس کی شکل بہت بدصورت ہے. دیکھیے کیا ہے, کھایا پیا, خوبصورت لڑکی سے شادی کیا. اچانک پتہ چلا کہ اس کی زبان میں یا اس کے جبڑے میں کینسر ہے. آپریشن کیا گیا, ساری چیزیں ہوئی اور منہ کا اتنا حصہ کاٹ دیا گیا. اب جو خوبصورت بیوی تھی, جو خوبصورت لڑکی تھی, شادی سے پہلے جس کی حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے شادی کی تھی, آج کینسر سے اس کے آدھے ہونٹ کٹ چکے ہیں. بریسٹ کینسر ہونے کی وجہ سے دونوں آنچل, دونوں سینے نکال دیے گئے ہیں. اب ذرا دیکھیے, قرآن کہتا ہے کہ جو چیز تمہیں دور سے نظر آ رہی ہے اچھی, قریب سے آ کر دیکھو گے تو یہ چیز تمہیں بہت عجیب سی لگے گی. اگر ایسا منظر آ جائے تو اب آپ دیکھیے کہ اس عورت کا حسن و جمال کہاں چلا گیا. چہرے سے ساری خوبصورتی ہوتی ہے لیکن آدھے ہونٹ کٹ چکے ہیں, ناک سے ادھر کا حصہ کٹ گیا ہے, یہ گال کاٹ کر نکال دیا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, اپنی اس بیوی کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے, لیکن اپنی بیوی کے پاس اب آپ کو بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. اب آپ اندازہ لگائیے, قرآن کہتا جو چیز دور سے تمہیں اچھی لگتی ہے, قریب سے وہ چیز بری بھی ہوتی ہے. اس لیے دنیا کو اتنی ہی ترجیح دو جتنی ضرورت ہے, دنیا کو ویسے ہی استعمال کرو اتنا ہی جتنا اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں دنیا چھوڑو, وہ مولانا ہیں تقریریں کرنے والے جو کہتے دنیا چھوڑ دو, دنیا سے ترک ہو جاؤ, دنیا سے اپنے آپ کو کٹا لو. بغیر دنیا کے تو آپ رہ نہیں پائیں گے, کمانا بھی ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی دولت کی کمی نہیں تھی. معاف کیجئے گا, دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے, دولت حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, اچھے سے اچھا حلال بزنس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. دنیا کماؤ, قرآن کہاں منع کر رہا ہے کہ دنیا مت کماؤ. حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بہت دولت تھی, لیکن جب وقت آیا تو اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. شاید غزوہ تبوک کا وہ منظر آپ کے سامنے آیا ہوگا میرے بھائیوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے لوگوں سے, صحابہ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے, کوئی ہے جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, صدقہ کر دے. حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی میں 100 اونٹ آپ کو دے رہا ہوں. غریب ہوتے, دنیا نہ کمائی ہوتی تو 100 اونٹ دیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو
ابھی تک آپ کا فوٹو لینے سے پیٹ نہیں بھرا بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، اب تو اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ دکھ نہیں رہا ہو، بیٹھ جائیے۔ کوئی بات نہیں، وہ ڈرون ہے، وہ کیمرہ ہے، ابھی چلا جائے گا، آپ لوگ تو بیٹھیے۔ 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا عثمان غنی نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے،